بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت سے اپنی اپنی زندگی میں مصروف عمل ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ایک سلسلہ اولیاء اکرام کے حالات و واقعات کا بھی پیش کیا جا رہا ہے، جس میں فی الوقت حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب سیریز آپ سبھی احباب کے پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اس سیریز کا پہلا پارٹ سماعت فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سیریز کا دوسرا پارٹ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا حال اور والدہ ماجدہ کے شکم میں آپ کے ظہور کی کرامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے کتاب تحفۃ الراغبین میں لکھا ہے کہ آپ کے والد سلطان سید ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ ایام سیاحت میں دشت و صحرا میں سفر کرتے تھے اور مجاہدہ نفس میں مشروف تھے کہ ایک دفعہ 3 دن کے فاقے کی وجہ سے دریا کے کنارے پر چل رہے تھے۔ دریا میں ایک موج آئی اور سیب کنارے پر آن پڑا۔ حضرت ابی صالح نے جب سیب دیکھا تو وہ اٹھا کر کھا لیا، مگر اس کے بعد خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ یہ سیب کیسا تھا اور میرے لیے کس طرح حلال ہو سکتا ہے۔ اس بات کی تحقیق کے لیے آپ دریا کے کنارے پر چلتے رہے کہ معلوم ہو جائے یہ سیب کہاں سے آیا تھا۔ چند یوم کے بعد دریا کے کنارے پر ایک عظیم الشان عمارت اور بڑا سا باغ نظر آیا۔ اس باغ میں ایک سیب کا درخت تھا جس کی شاخیں سطح آب پر پڑی ہوئی تھیں۔ اس پر پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے اور ہوا کی وجہ سے سیب گر کر پانی میں جا پڑتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ سیب جو آپ نے کھایا تھا اسی درخت کا تھا اور اس کا مالک بھی یقیناً اسی جگہ رہتا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ باغ کا مالک حضرت سید عبداللہ سومئی ہیں۔ آپ نے ان کی خدمت میں جا کر سلام کے بعد ماجرا بیان کیا اور معافی طلب کی۔ جب حضرت عبداللہ سومئی نے یہ بات سنی تو ان کو معلوم ہو گیا کہ مرد خدا یہی ہے، اور آپ اپنی بیٹی جن کی عمر اب 48 سال ہو چکی تھی ان کے عقد میں دینے کا ارادہ کیا، اور کافی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ تم معافی کے خواستگار ہو تو 12 سال میری خدمت کرو، تب معاف کروں گا۔ چنانچہ آپ نے 12 سال حق خدمت ادا کیا اور عرض کیا کہ حضور اب میری غلطی معاف فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ابھی ایک خدمت اور ہے، اسے بھی بجا لاؤ۔ آپ نے کہا فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جس میں 4 عیب ہیں، اسے قبول کرو۔ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے اور ہاتھ اور پاؤں سے اپاہج ہے۔ اس کے ساتھ عقد نکاح کے بعد 2 سال مزید میرے پاس رہو تاکہ کوئی فرزند پیدا ہو جائے، اس کے بعد جہاں چاہو چلے جاؤ۔ انہوں نے یہ بات بھی قبول کر لی اور شادی ہو گئی۔ جب خلوت ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ چودھری کے چاند کی طرح ہیں اور تمام عیوب سے پاک ہیں۔ انہوں نے دلہن سے نگاہیں ہٹا لیں اور رات بھر علیحدہ رہے۔ صبح کے وقت سید عبداللہ سومئی کو فراست سے معلوم ہو گیا کہ دلہا کا خیال ہے کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے، اس لیے اس کے پاس جانا جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا، بابا ابی صالح، جس طرح میں نے کہا تھا میری لڑکی اسی طرح ہے، مطلب یہ کہ وہ اس طرح نابینا ہے کہ اس نے آج تک غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا اور نہ اس نے غیر حق کی آواز آج تک سنی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں سے اس طرح اپاہج ہے کہ نہ اس نے کسی نامحرم کو ہاتھ لگایا اور نہ تمہارے حکم کے بغیر کوئی قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے جب یہ تعویل سنی تو دل و جان سے قبول کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں ایک فرزند ارجمند کا تولد ہوا جو بعد میں غوث الاعظم سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ والدہ کے شکم میں ظہور کرامت۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ اپنی خادماؤں کے ہمراہ اس باغ میں سیر کر رہی تھیں۔ سیب کے پودے پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ان کی نظر ایک سیب پر پڑی جو پک چکا تھا اور خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چوکی پر چڑھ کر سیب توڑنے کی کوشش کی۔ درخت پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ جوں ہی انہوں نے ہاتھ اٹھانا چاہا، حضرت غوث الاعظم قدس سرہ العزیز نے، جو کہ اس وقت شکم مادر میں تھے، والدہ کے جگر میں ناخن چبھو دیا،
جس سے ان کو درد جگر شروع ہو گیا۔ اس کو توڑنے کے بجائے زمین پر ہی گر پڑی اور سانپ کا وار فتح ہو گیا۔ اس کے بعد سانپ بھی نیچے گر پڑا اور لوگوں نے اس کو مار دیا۔ آپ کی ولادت کے حساب سے بے شمار روایتیں مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت 491 ہجری میں اور دوسری روایت کے مطابق 490 ہجری میں ہوئی۔ آپ 3-4 مہینے کے تھے کہ ایک دن والدہ کی گود میں کھیل رہے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ناخن درست کر رہی تھیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو گویائی عطا فرمائی اور والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان، آپ وہی ناخن درست کر رہی ہیں جو میں نے آپ کے جگر میں لگایا تھا۔ اب برائے مہربانی میری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ یہ وہ کرامت ہے جو اس وقت ظاہر ہوئی جب آپ والدہ کے شکم میں تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں آئے تو اس وقت والدہ صاحبہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ یہ بھی کرامت ہے کہ 60 سال کی عمر میں جو نا امیدی کا زمانہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی پیدا ہوئے جن کا نام سید ابی احمد عبداللہ تھا۔ ان کا وصال گیلان میں انفان جوانی میں ہو گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان بزرگان دین کے فیوزات ہمیں بے حساب عطا فرمائے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ کر ضرور بتائیے گا اور لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔